बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है 8 सितंबर साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज जनाब कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, ख़ास गुफ्तगू ये करनी कि हम आपसे, हमारा ये वादा है अपने व्यूअर्स के साथ कि कभी भी मैं गलत ख़बर आपको नहीं दूंगा और वैसे ज़रा हाइप क्रिएट नहीं करूँगा, सनसनी नहीं फैलाऊँगा। ख़बर होगी तो ज़रूर ख़बर दी जाएगी और बड़ी जांच पड़ताल के बाद हम ख़बर देते हैं। वैसे नहीं यहाँ बैठे प्रोपेगेंडा के लिए नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पिछली वीडियो चाइना से मुताल्लिक थी उसमें जो बातें मैंने बताई थी वो अब रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं, अब वो ख़बरें बाहर आना शुरू हो गई हैं और जो जो बताऊँगा आप ज़रा उनको देख भी लीजिएगा। और फिर चाइना ने कुछ और दावे कर दिए हैं और ऑफिशियली किए हैं, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि लद्दाख के बाद अब चाइना मज़ीद आगे का सोच रहा है। ये सारी चीज़ें और फिर क्योंकि मैं ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि नीचे आपके जो कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं और ख़ास तौर पे इंडिया के दोस्तों के, यानी कि इंडियन शहरियों के, उनके जो मैसेजेस आते हैं, जो मुझे डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उसमें कुछ मुझे गाइडलाइन भी दी जाती है और मेरे अंदर कुछ खामियां हैं। अगर किसी वीडियो में कोई खामी वामी रह जाए तो मुझे बताते हैं, गाइड करते हैं। तो इलाके की निशानदेही गलत होगी या कुछ और हो गया वो सारा बताते हैं, और कोई ज़ुबान का मसला हो गया वो भी बताते हैं। तो ये मुझे वो डायरेक्ट मैसेजेस पे बता देते हैं। तो जो नीचे प्रोपेगेंडा एक गालम गलोच ब्रिगेड है, वो गालियाँ शालियाँ देते रहते हैं, तो उनके बारे में मेरा वैसे अपना ख़्याल है कि ये आम शहरी नहीं है और ये भारतीय शहरी नहीं है। उसकी रीज़न है कि मैं भारत में गया हुआ हूँ, मैं पंजाब में फिरता रहा हूँ, अमृतसर में, और आपका क्या नाम है इसका, चंडीगढ़, और उससे आगे इन मुकामात पे फिर मैं दिल्ली, बेंगलोर, इन शहरों में मैं फिरता रहा हूँ और बग़ैर किसी कोई सिक्योरिटी और इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये मैं आपको ज़ाती बता रहा हूँ, ज़ाती नॉलेज बता रहा हूँ, ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ। बहुत प्यार करने वाले हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये जो सीना शीना को निकाला जाए, ये जो फ़ौज ने वहाँ पे मसाइल किए हुए हैं। और ख़ास तौर पे सिख बिरादरी जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा तंग है इंडियन फ़ौज से, ख़ास तौर पे, क्योंकि वो अभी तक वो ज़ख़म नहीं भुला पाए। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए ये कहना कि एक और बात भी की गई 1965 की जंग के बारे में, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपकी आर्मी, पहली बात है कि आप आम आदमी हैं ही, आप हैं ही, मेरा ख्याल है कोई रहा के होंगे या इंडियन ऑफिशियल्स होंगे। जो 5th जनरेशन और हाइब्रिड वार की बात की जा रही है, उसी नौइयत का ये एक है प्रोपेगेंडा कि आपने ये करना ही करना होता है। तो सूरत हाल ये 1965 की जंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास तो सबूत मौजूद हैं, हमारे तो हीरोज़ मौजूद हैं। और क्या MM आलम ने 1965 में 30 सेकंड में 4 और 1 मिनट में 5 और उसके बाद अगले मिनट में 2, यानी कि आलमी रिकॉर्ड कायम किया। एक अटैम्प्ट में 7 जहाज़ गिराए और 30 सेकंड में 4 जहाज़ गिराए, 1 मिनट में 5 जहाज़ गिराए। आलमी रिकॉर्ड है जो अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। क्या ये गलत है? BBC ने ख़बर दी थी, मैंने नाम नहीं दिया था, ये BBC की ख़बर थी कि जनाब लाहौर जो है वो, लाहौर में इंडिया की फ़ौज दाखिल हो गई और कब्ज़ा कर लिया। ये BBC की ख़बर थी, क्योंकि ये ख्वाहिश थी उनकी, मिली हुई ख्वाहिश ज़रूर थी, क्योंकि नहीं अभी तक भी लाहौर जहाँ है आप देख लें। फिर आपने कहा नजम सेठी के बारे में, तो इस तरह के जो मीर जाफ़र, मीर सादिक जो हैं वो हर सोसाइटी में होते हैं जो इस तरह की बात करते रहते हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करनी चाहिए। फिर ज़्यादा दूर ना जाएं, 27 फरवरी का ही आप देख लें मेरे भाइयों, इंडिया के मेरे प्यारे दोस्तों, आप 27 फरवरी को देख लें कि बालाकोट में आपने एक हमला किया और जब हमारे जहाज़ उड़े तो आधे रास्ते में बम फेंक के तो जहाज़ ने जान बचाई, पायलट ने, और निकल गया। और उसमें हमारे 4 दरख्त और 1 कौवा जो है
وہ شہید ہوا، یہ ٹوٹل ہمارا نقصان ہوا، جس کے جواب میں پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے میرا خیال ہے کہ 12-14 گھنٹے کے اندر اندر رسپانس دیا۔ وہ آپ کے سب کے سامنے ہے، 2 جہاز گرا دیے، پائلٹ پکڑا گیا ابھینندن کو واگا بارڈر پہ، ایک پوری پروقار تقریب میں سیٹلائٹ سارے دیکھ رہے تھے، تمام ٹی وی چینل دیکھ رہے تھے، وہ آپ کے حوالے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ گراؤنڈ پہ ہیں، جو کہ نظر آ رہی ہیں، تو اس لیے یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ تو جناب تاریخ سب کے سامنے ہے۔ تو اب میں اگلی خبریں، اب پچھلی ویڈیو میں جس پہ آپ نے اعتراض کی ہے، تو جناب ایک اور خبر ہم نے جو آپ کو دی تھی اروناچل پردیش کے بارے میں۔ اب اروناچل پردیش کے بارے میں جناب چین کا واضح طور پہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، اور آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ہے جناب چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ لداخ کے بعد، اب وہ لداخ پہ تو ان کا کلیم ہے ہی ہے چائنا کا، اب انہوں نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش بھی چائنا کا حصہ ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے 5 آفیسر آپ کے گرفتار کیے ہیں چائنا نے۔ تو یہ وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح طور پہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اروناچل پردیش کو ہم نے کبھی تسلیم کیا ہی نہیں، جو کہ انڈیا کہتا ہے اور جو انڈیا کا حصہ ہے، کیونکہ اروناچل پردیش وہ چائنا کے بقول، انفیکٹ یہ جنوبی حصہ ہے تبت کا، یہ تبت کا جنوبی حصہ ہے۔ تو اب انہوں نے اسی دوران جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو جناب 5 لوگ جو ہیں وہ اغوا کیے گئے ہیں، انڈیا کا الزام ہے، تو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا، خاموش رہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جو میں بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کیوں منت سماجت کرتے رہے رشیا میں، اور کیوں اب وزراء خارجہ کی ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ چائنا کا کچھ پلان گریٹر ہے، جو نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ کا پلان ہے، اور وہ کہیں زیادہ تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ تو جناب آپ صحیح خبروں پہ توجہ دیا کریں۔ تو یہ بھی ایک دیگر خبروں کی طرح ہماری خبر سچ ثابت ہوئی۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اروناچل پردیش جو ہے اس کا ایک علاقہ، وہاں سے جو سرحدی علاقہ ہے، وہاں سے 5 لوگوں کو چائنا نے بقول آپ کے، اب وہ کہتے ہیں اغوا کیا، نہیں اغوا نہیں کیا، یہ 5 لوگ چائنیز حدود میں اس علاقے میں تھے، اور یہ آپ کے انٹیلیجنس آفیسرز تھے جو کہ جاسوسی کے لیے آئے ہوئے تھے، جاسوسی کر رہے تھے۔ وہ 5 کے 5 چینی فوج نے گرفتار کر لیے اور پکڑ لیے، اور پکڑنے کے بعد ان سے تحقیقات کی گئیں۔ اب کل تک یہ ڈینائی کیا جا رہا تھا، کوئی کہہ بھی نہیں رہا تھا پرسوں تک، تو اب یہ میڈیا میں آنا شروع ہو گئے۔ اب وہی چیز آپ کے اپنے اخبارات، یہ اکنامک ٹائم جو ہے یہ ہمارا تو نہیں ہے، یہ اکنامک ٹائم تو آپ کا اخبار ہے، اب وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ جناب چائنا پی ایل اے کے پاس 5 جو ہیں وہ نوجوان انہوں نے اغوا کر لیے ہیں۔ آپ آگے ایک اور خبر ہے، یہ ہو گئی، یہ تھے آپ کے اصل میں آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، اس لیے یہ پکڑے گئے ہیں، اور ادروائز یہ کہیں اور سے نہیں پکڑے گئے۔ پھر ایک اور خبر ہے جناب، اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر بھی اسی سے متعلق ہے۔ ایک اور خبر بھی میں نے آپ کو دی تھی، اور وہ یہ خبر دی، اب ایک اور آ گیا جی اسی سے متعلق۔ اب بی بی سی بھی یہ خبر دے رہی ہے کہ جناب انڈیا نے ہاٹ لائن پہ میسج بھیجا ہے چائنا کو کہ جناب یہ جو کڈنیپنگ کی گئی ہے مبینہ طور پہ، اس پہ ہاٹ لائن میسج، ہاٹ لائن رابطہ ہو گیا ہے۔ اب کل تک تو آپ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوا ہے، اب ہاٹ لائن میسج پہ رابطے ہو رہے ہیں اور ان کو واپس مانگا جا رہا ہے۔ ابھی عام لوگ تو ہیں نہیں کہ جس کی وجہ سے مودی سرکار جو ہے وہ پریشان ہو اور ان کے لیے اتنی محنت کرے، یہ خاص لوگ ہیں، کوئی کلبھوشن جیسا بھی ہو سکتا ہے ابھی، کیونکہ جو چائنا ہے اس نے اس پہ ابھی تک لب کشائی نہیں کی، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے،
اور کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کو انٹروگیٹ کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نقشے وقشے بھی ہوں، کچھ اور چیزیں بھی ہوں، کوئی پیپر بھی ہوں، کوئی ڈاکومنٹس بھی ہوں، جس کے بعد ان کی آئی ڈی بھی، شناخت کا بھی پتہ چل گیا ہو تو وہ چائنا کے پاس ہیں۔ اب یہ ہم نے 2 دن پہلے آپ کو خبر دی تھی اروناچل سے 5 لوگوں کے گرفتار ہونے کی۔ آپ لوگ اس کو اغوا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، کیونکہ وہ چائنا کے علاقے میں، یعنی کہ وہ چائنا کا علاقہ جو چائنا سمجھتا ہے، آپ نہیں سمجھتے لیکن چائنا سمجھتا ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، تو وہاں سے یہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اب اگر عام لوگ ہوتے تو مودی سرکار آپ کو پتہ ہی ہے کتنی بے فیض ہے، وہ کب عام لوگوں کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے۔ پھر ایک اور ہم نے آپ کو خبر دی، اور وہ خبر تھی کہ یہ جو لاسٹ آخری لڑائی، جس کو کہ انڈین میڈیا کو غلط بتایا جا رہا ہے، ٹوٹلی غلط بتایا جا رہا ہے، اور اگر انڈیا جو ہے واقعی 28-29 اگست کی درمیانی شب والی بات کر رہا ہوں، اگر اس میں واقعی انڈیا کو کامیابی ہوئی اور چائنا کو مار پڑی ہے، تو بھائی راجناتھ سنگھ چین کے وزیر دفاع سے کیوں پھر منت سماجت کرتے رہے، کیوں ان کو کہتے رہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، یہ یدھ کے ذریعے یہ کام نہ کریں، بلکہ بیٹھ کے ہم نئی لائن آف ایکچول کنٹرول کا تعین کر لیتے ہیں۔ یہ آفر کر کے آئے ہیں آپ کے راجناتھ سنگھ، اور چائنا نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ چائنا سمجھتا ہے کہ آپ لوگ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم لینا چاہ رہے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے۔ تو یہ چیز ہے، پھر وزرائے خارجہ کیوں مل رہے ہیں، پھر سیاسی حل تلاش کیوں کیا جا رہا ہے اگر آپ لوگوں کی اتنی پوزیشن مستحکم ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 28-29 کی جو آپ نے یدھ کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چائنا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ بھی ایون آپ یدھ کو بھول جائیں، کیونکہ اب یدھ کا زمانہ نہیں ہے، پیشویش اڑ چکی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ جناب آپ کے جو اسپیشل فورس گئی تھی، کمانڈوز گئے تھے، ان کا افسر مارا گیا، افسر کے ساتھ کچھ اور بھی مارے گئے۔ تو جب یہ سارے مارے گئے، اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کچھ یعنی کہ آج سے کل تک ایسی کوئی خبر نہیں تھی آپ کے پاس، آپ کے میڈیا میں کوئی خبر نہیں آ رہی تھی، اور ہم نے اس وقت بتا دیا تھا کہ آپ کے ایک افسر بلکہ کچھ اور بھی مارے گئے۔ تو ایک اب وہ کمانڈو، کیونکہ جب کمانڈر مارا جاتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ کمانڈر اکیلا نہیں مارا جاتا، اس کے ساتھ اور بھی مارے جاتے ہیں، جیسے کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کا ایک میجر مارا گیا، ساتھ کچھ سپاہی بھی مارے گئے۔ تو اس لیے یہ اکیلا کمانڈر نہیں مارا گیا، ادھر بھی کچھ اور بھی مارے گئے ہیں۔ تو اب آپ اگین انڈین میڈیا ہے، اب یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جناب اب اس کو تبتن ہیرو کہا جا رہا ہے، تبتن ہیرو ہے جس نے مزاحمت کی۔ تو یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اب آگے آ جائیں، کچھ اور خبریں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ چوشل جو ہے فلیش پوائنٹ بن چکا ہے، چوشل کی جگہ جو ہے لداخ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کا میڈیا یہ خود بتا رہا ہے کہ جی ہاں واقعی وہاں پہ صورتحال ٹینس ہو چکی ہے، اور لڑائی ہو چکی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور بہت ہی زیادہ ٹینس سچویشن ہے۔ غالباً بلیک پوائنٹ کہتے ہیں اس کو، کچھ نہ کچھ کہتے تھے جو ہائٹس تھے، وہ میں اس وقت ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ یہ ہو گیا۔ پھر جو سب سے بڑا خوف ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اب ایک اور خبر آپ کو میں بتا دوں، وہ خبر یہ ہے کہ جناب یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ چائنا اور وہ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی، پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے، جو اس وقت تعلقات ہیں، جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، وہ انتہائی گہرے فوجی تعلقات ہو چکے ہیں، دفاعی تعلقات ہو چکے ہیں، اور اس میں 1% بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے جو پینٹاگون ہے وہ بار بار مختلف رپورٹ شائع کر رہا ہے، اور اب اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ جناب چین کی فضائیہ بڑے خطرے کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب
नया पाकिस्तान को चाइना क्या ऑफ़र कर रहा है और पाकिस्तान चाइना से क्या मज़ीद ले सकता है। तो जो लेटेस्ट है जनाब, पाकिस्तान चाइना से सेमी स्टेल्थ 4.5 जनरेशन के जेट्स जो हैं वो किसी भी वक्त ले सकता है। ये है जनाब, ये ख़बर है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त चाइना से सेमी स्टेल्थ 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जेट्स हैं, वो लेने की पोजीशन में है। और उसके बाद जो आपके राफ़ेल हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि राफ़ेल जो हैं वो मुकम्मल तौर पे 4th जनरेशन के भी नहीं हैं, जबकि हमारा जो JF-17 है वो राफ़ेल से ज़्यादा क्या कहना चाहिए जदीद है जनरेशन के एतबार से। वो 4th जनरेशन का उसको जेट कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, या आप अपने एक्सपर्ट से भी पूछ लेना। और उसकी वजह यह है कि जनाब अब ये हम नहीं कंपेयर कर रहे, ये आपके अपना मीडिया जो है और आलमी ज़राया अबलाग जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं कि 55 साल में अगर पाक फ़िज़ाइया और इंडियन फ़िज़ाइया का मुवाज़ना किया जाए तो उसमें कोई कंपैरिज़न बनता ही नहीं। और अगली बात यह है कि मैं टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि जनाब ये जो लिए जा रहे हैं 4.5 जनरेशन के सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो कि नज़र नहीं आते, रडार नहीं पकड़ सकता, वो न सिर्फ वो लिए जा रहे हैं बल्कि कुछ लॉन्ग रेंज और कुछ शॉर्ट रेंज के मिसाइल्स जो हैं वो भी पाकिस्तान चाइना से ले रहा है। ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मैं आपको चीदा नुकात बता देता हूँ, उसके बाद आप ख़ुद समझ जाएंगे कि इस वक्त जनाब इस्लामाबाद और चाइना जो है वो उनके दरमियान ये बातचीत फ़ाइनल हो चुकी है। और ये हैं जनाब चाइना के J-10 फाइटर, J-10 कहा जाता है, और इनको वसूल किया जा रहा है जनाब। और इसी तरीके से एक है J-10C, ये लिए जा रहे हैं PL-10, PL-15, ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं। तो इसलिए चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बहुत अच्छी जा रही है जनाब। तो यही वजह है कि आप बार बार मार खा रहे हैं। तो मैं अपने इंडियन दोस्तों से यही कहूँगा कि आप सही ख़बरें सुना करें, सही ख़बरें देखें, क्योंकि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से बिल्ली जो है वो चली नहीं जाती बल्कि वो कबूतर को दबोच लेती है। हम और आप एक ही क्या कहना चाहिए, मट्टी हमारी एक ही है, धरती हमारी एक ही है, और इसलिए ज़रा एहतियात कीजिए, एहतियात में ही भला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।